الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات، پچھلے درس میں ہم نے علامات قیامت کے بارے میں پڑھا اور حدیث جبریل کا بھی مطالعہ کیا۔ جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جبریل امین نے عرض کیا فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، اور ایک اور روایت میں ہے مَتَى السَّاعَةُ، مجھے بتائیے کہ قیامت کب آئے گی، تو اس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَل مَسْئُولُ عَنْهَا بِعَالَمَ مِنَ السَّائِلِ، جس سے اس کے بارے میں سب پوچھا گیا ہے وہ خود پوچھنے والے سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔ مراد یہ کہ قیامت کا علم صرف خالق کائنات کے پاس ہے، لیکن اس حکیم و کریم پروردگار نے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی بہت سی علامات اور نشانیوں سے باخبر فرما دیا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ضروری تفصیلات کو بڑے شرح و بسط کے ساتھ بیان فرمایا، اور آپ کی یہ ساری پیشین گوئیاں قطعی طور پر ثابت ہیں اور مسلمانوں کے عقیدے میں شامل ہیں، جن پر یقین کے لیے ایک مسلمان کے لیے یہ کافی ہے کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو حق اور سچ ہے۔ ائمہ حدیث پر اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں کہ انہوں نے بے انتہا محنت و کوشش اور اہتمام کے ساتھ صحیح اور ضعیف کی چھان بین فرما کر اپنی تصانیف میں قیامت سے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کو اشراط الساعہ یا امارات الساعہ کے عنوان سے جمع کر دیا ہے۔ ان علامات کبریٰ اور صغریٰ کو عام طور پر علماء نے 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ نمبر 1 علامات بعیدہ، یعنی وہ نشانیاں جو ظاہر ہو کر گزر گئیں۔ نمبر 2 علامات متوسطہ، یعنی جن کے ظہور کا سلسلہ جاری ہے۔ نمبر 3 علامات قریبہ، یعنی وہ عظیم اور بڑی علامتیں جو قیامت کے قریب ظاہر ہوں گی، جن کے بعد قیامت آ جائے گی۔ قیامت کی قریبی نشانیوں میں سے بالخصوص امام مہدی علیہ السلام کا ظہور، مسیح دجال کا خروج اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اپنے دور رس اثرات و نتائج اور امتحان و آزمائش کے اعتبار سے نہایت اہم ہے، اور میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس موضوع پر اس قدر احادیث مبارکہ، اقوال صحابہ اور تفصیلات موجود ہیں کہ سب کو میں بیان کرنے لگ جاؤں تو اس دروس کا سلسلہ مکمل شاید نہ ہو سکے، لیکن ان میں اہم اور ضروری نکات کو سورہ کہف شروع کرنے سے پہلے اپنی عقل و فہم کے مطابق بیان کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کا فہم ہم سب پر کھول دے، آمین۔ اس درس میں ہمارا موضوع امام مہدی کا ظہور ہے، جو علامات صغریٰ کی آخری اور علامات کبریٰ کی پہلی نشانی ہے۔ تقریباً لگ بھگ 200 کے قریب احادیث سے اس موضوع کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور پھر ان میں سے بھی جو مستند اور صحیح مانی جاتی ہیں ان میں سے چند احادیث مبارکہ کی روشنی میں کچھ تفاصیل پیش کرتا ہوں۔ آخری زمانہ میں جب فتنہ و فساد سے دنیا بھر جائے گا تو مسلمان اس وقت ایک رہنما کے انتظار میں ہوں گے جو انہیں اس ظلم و ستم سے نجات دلائے اور اسلام کو غلبہ حاصل ہو۔ ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر خاص رحم و کرم فرماتے ہوئے امام مہدی کو ظاہر کرے گا۔ اب یہ سوالات ذہنوں میں پیدا ہوتا ہیں کہ مہدی کون ہوں گے، ان کے ظہور کا سبب کیا ہوگا، وہ کہاں سے ظاہر ہوں گے، ان کا کام کیا ہوگا،
ان کے پیروکار کون ہوں گے؟ ان سوالات کے جوابات میں انشاءاللہ قدر وضاحت اور اختصار کے ساتھ ذکر کروں گا، اور صرف احادیث مبارکہ سے ہی پیش کروں گا جن کے حوالہ جات میرے پاس محفوظ ہیں، لیکن طوالت کے خوف سے یہ حوالہ جات پیش نہیں کر سکوں گا۔ امام مہدی کا نام محمد بن عبداللہ حسنی علوی ہوگا، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا امام حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما کی اولاد میں سے ہوں گے۔ علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ وہ اپنے والد ماجد کے واسطے سے سیدنا حسن کی اولاد میں سے ہوں گے، اور اپنی والدہ ماجدہ کے واسطے سے سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد میں سے ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول ملتا ہے جس میں وہ سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ امام مہدی میرے اس بیٹے کی نسل سے ہوگا، اور یقیناً انہیں یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی ہوگی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کا ایک دن بھی باقی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو طویل کر دے گا، یہاں تک کہ اس میں ایک شخص کو مجھ سے یا میرے اہل بیت میں سے مبعوث کرے گا کہ اس کا نام میرے نام پر اور اس کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ امام مہدی کہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہونے کی حکمت علماء یہ بیان فرماتے ہیں کہ جب سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد گرامی سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کی شہادت کے بعد حکومت سنبھالی تھی، اس وقت مسلمانوں کے 2 خلیفے بن گئے۔ عراق و حجاز میں سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور شام اور اس کے قرب و جوار میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 6 ماہ کی حکمرانی کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اس لیے حکومت چھوڑ دی کہ امت مسلمہ کا خلیفہ ایک رہے اور مسلمانوں کا اتفاق و اتحاد برقرار رہے۔ یہ محض اللہ کی رضا کا عمل تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اجر بھی بہترین یہ عطا فرمایا کہ دوبارہ مسلمانوں کی نشأت ثانیہ کی نعمت ان کی اولاد کو عطا فرمائی۔ سیدنا ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے کعبہ کے ایک خزانے کے پاس 3 آدمی آپس میں لڑائی کریں گے، ان میں سے ہر ایک خلیفہ کا بیٹا ہوگا، لیکن ان میں سے کسی کو بھی وہ خزانہ میسر نہ ہوگا۔ پھر مشرق کی طرف سے کالے جھنڈے والے نمودار ہوں گے، اور وہ تم کو ایسے قتل کریں گے کہ اس سے پہلے کسی نے نہ کیا ہوگا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، لہذا جب تم اسے یعنی مہدی کو ظاہر ہوتے دیکھو تو جا کر اس سے بیعت کرو، اگرچہ گھٹنوں کے بل برف پر گھسٹ کر جانا پڑے، کیونکہ وہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا۔ مسلمانوں کے سخت آزمائش کے دنوں میں امام مہدی ظاہر ہوں گے، اور سیاہ جھنڈے والے مددگار مشرق خراساں سے آئیں گے اور جھنڈے سیاہ ہوں گے۔ اس کی تطبیق میں امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام مہدی کی تائید کے لیے مشرق سے کچھ لوگ آئیں گے جو ان کی مدد کریں گے، ان کی سلطنت قائم کریں گے اور ان کے ہاتھ مضبوط کریں گے۔ ان کے جھنڈوں کا رنگ کالا ہوگا، کیوں؟ اس رنگ میں رعب و وقار پایا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا بھی میدان جنگ میں سیاہ ہوا کرتا تھا، جسے عقاب کہا جاتا تھا۔ امام مہدی کے ظہور کے بارے میں احادیث کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم میں ان کا ذکر پوری وضاحت کے ساتھ آتا ہے، اور دوسری قسم میں صرف صفات بیان ہوئی ہیں۔ سیدنا ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں تمہیں مہدی کی آمد کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اس کا ظہور اس وقت ہوگا جب لوگوں میں اختلاف بہت زیادہ ہو جائے گا اور زلزلے کثرت سے آئیں گے۔ وہ زمین کو اس طرح عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ قبل ازیں ظلم و زیادتی سے بھری ہوئی تھی۔
آسمان کے رہنے والے اور زمین کے باسی سب اس سے راضی ہوں گے۔ وہ لوگوں میں برابری کی بنیاد پر مال تقسیم کرے گا۔ ایک شخص نے سوال کیا، یقسم المال صحاحا کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مال دینے میں سب لوگوں سے ایک جیسا سلوک کرے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ امت محمدیہ کے دلوں کو غنا سے بھر دے گا۔ نوبت یہاں تک آ پہنچے گی کہ مہدی ایک منادی کو حکم دے گا اور وہ اعلان کرے گا کہ لوگوں، جس کسی کو مال چاہیے ہم دینے کے لیے تیار ہیں، مگر اس پیشکش کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ صرف ایک شخص اٹھے گا، مہدی اسے کہے گا کہ خزانچی کے پاس جاؤ اور اس سے کہو مہدی تمہیں حکم دیتا ہے کہ مجھے مال دو۔ خزانچی اس سے کہے گا کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے جتنا مال اٹھا سکتے ہو اٹھا لو۔ جب وہ شخص مال اپنی جھولی میں ڈال کر باندھ لے گا تو پشیمان ہوگا اور سوچے گا، افسوس، میں ہی امت محمدیہ میں سب سے زیادہ لالچی انسان ہوں۔ جو چیز ان کے لیے کافی ہو گئی، میرا اس سے گزارا کیوں نہ ہو سکا۔ یہ سوچ کر وہ مال واپس کرنا چاہے گا، لیکن خزانچی اسے لینے سے انکار کر دے گا۔ اس سے کہا جائے گا، ہم ایک بار جو کسی کو دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے، تم یہ مال لے جاؤ۔ یہ صورتحال 7، 8 یا 9 برس تک جاری رہے گی۔ پھر مہدی جو ہے وہ فوت ہو جائیں گے اور اس کے جانے کے بعد لوگوں کی زندگی میں کوئی بھلائی باقی نہ رہے گی۔ سیدنا امام امیر المومنین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا ارشاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بیان فرماتے ہیں کہ مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایک ہی رات میں اس کی اصلاح فرما دے گا۔ یصلح اللہ فی لیلۃ کی تشریح مولا علی قاری نے یہ کی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں خلافت کے لیے تیار کر دے گا، یعنی اس کے لائق بنا دے گا، انہیں توفیق عطا کرے گا، انہیں الہام و رہنمائی نصیب فرمائے گا اور ان کو قیادت و حکمت کی ایسی صفات عطا کرے گا جو اس سے پہلے ان کے پاس نہ ہوں گی۔ ساری امت اپنے اختلاف چھوڑ کر ان پر متفق ہو جائے گی۔ پھر صحیح مسلم کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب سیدنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو امام مہدی مسلمانوں کی نماز کی امامت کے لیے کھڑے ہوں گے اور سیدنا حضرت عیسیٰ کو دیکھ کر انہیں امامت کے لیے کہیں گے، لیکن وہ انکار کر دیں گے کیونکہ وہ رسول کی حیثیت سے نازل نہیں ہوئے ہوں گے، اس لیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور آپ کے امام کا اتباع کریں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ کی نعمت ہے کہ ایک نبی ان کا مقتدی ہوگا۔ اب مختصراً احادیث کی روشنی میں سبق کا خلاصہ پیش کرتا ہوں تاکہ درست فہم حاصل کر سکیں۔ جب علامات صغریٰ سب واقع ہو چکیں گی اس وقت نصارہ کا غلبہ ہوگا، روم، شام اور تمام ممالک اسلام حرمین شریفین کے علاوہ سب مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل جائیں گے، تمام زمین فتنہ و فساد سے بھر جائے گی۔ اس وقت تمام ابدال بل اور اولیاء سب جگہ سے سمٹ کر حرمین شریفین کو ہجرت کر جائیں گے اور ساری زمین کفر و شرک سے بھر جائے گی۔ رمضان شریف کا مہینہ ہوگا، ابدال طواف کعبہ میں مصروف ہوں گے اور حضرت امام مہدی بھی جن کی عمر اس وقت 40 سال ہوگی وہاں ہوں گے۔ اولیاء انہیں پہچان کر بیعت کی درخواست کریں گے، وہ انکار کریں گے۔ دفعتاً غیب سے ایک آواز آئے گی، ھذا خلیفۃ اللہ المہدی فاسمعوا لہ واطیعوا، یہ اللہ کا خلیفہ مہدی، اس کی بات سنو اور اس کا حکم مانو۔ اب تمام اولیاء کرام اور اہل اسلام ان کے دست مبارک پر بیعت کریں گے۔ آپ وہاں سے سب کو ہمراہ لے کر ملک شام کی طرف تشریف لے جائیں گے۔ افواج اسلام کی خبر سن کر نصارہ بھی لشکر جرار لے کر شام میں جمع ہو جائیں گے۔ اس وقت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گا۔
ایک حصہ نصارہ کے خوف سے فرار ہو جائے گا جن کی موت کفر پر ہوگی، دوسرا حصہ شہادت سے مشرف ہوگا، اور باقی 1/3 حصہ چوتھے دن نصارہ پر فتح عظیم پائے گا۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کے بہت سے خاندان ایسے ہوں گے جن میں کوئی ایک ہی بچا ہوگا۔ پھر فتح یاب حصہ قسطنطنیہ کو نصارہ سے چھین لے گا۔ ان جنگوں میں اتنے کافر مارے جائیں گے کہ پرندہ اگر ان کی لاشوں کے ایک کنارے سے اڑے تو دوسرے کنارے پر پہنچنے سے پہلے مر کر گر جائے۔ جب اہل اسلام فتح قسطنطنیہ کے بعد غنیمتیں تقسیم کرتے ہوں گے تو اچانک شیطان پکارے گا، تمہارے گھروں میں دجال آ گیا۔ مسلمان پلٹیں گے اور 10 سواروں کو خبر لانے کے لیے بھیجیں گے جن کی نسبت نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں ان کے نام، ان کے باپوں کے نام اور ان کے گھوڑوں کے رنگ پہچانتا ہوں، اور وہ اس وقت روئے زمین کے بہترین سواروں میں سے ہوں گے۔ یہ افواہ پھر غلط ثابت ہوگی۔ پھر جب لشکر اسلام قسطنطنیہ سے روانہ ہو کر شام آئے گا تو جنگ عظیم سے 7ویں سال دجال ظاہر ہوگا، آپ کی وفات بھی ہوگی اور جنازہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جب وہ پڑھائیں گے۔ انشاءاللہ آگے ہم تذکرہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جاننے کی کوشش کریں گے۔ رب کریم ہماری رہنمائی فرمائے اور ہمیں صحیح فہم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔